نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اور دل کی کیا کیفیت ہے؟ دل میں خوشی کے جذبات اور جوش اور جذبہ امٹتا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ہم تقریباً شعبان کے مڈ تک آ پہنچے ہیں۔ رمضان کی خوشبو سی آنے لگی ہے، ہر طرف چہل پہل، تیاری، ارادے کہ یوں کر لیں گے اور ایسے کر لیں گے اور ویسے تو بالکل نہیں کریں گے، اور فلاں کام کو کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کر دیں گے، کچھ نیا، کچھ بہتر، کچھ ایکسائٹنگ، کچھ مختلف کریں گے جو پہلے نہیں کیا تھا یا جو کرنے سے رہ گیا تھا۔ آخر کیوں نہ ہو معزز مہمان کی آمد جو ہے، جو رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر آ رہا ہے۔ الحمدللہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان کی عبادت کرتے تھے مگر آج وہ ہم میں نہیں، اور کتنے ہی ہیں جو کسی جسمانی اور ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہو گئے ہیں۔ آپ اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس رمضان سے استفادے کا موقع مل رہا ہے، تو بھرپور محبت سے اس رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں، اور ان پرائسس مبارک لمحوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی چاق و چوبند سپاہی کی طرح لبیک کہیں۔ تو پھر تیار ہیں؟ چلیں اندھیرے سے نور کی طرف، سیڑھی پر پہلا قدم تو ہم کل رکھ چکے، آج ایک اور قدم بڑھاتے ہیں اور روزوں کے مسائل سے متعلق کچھ اور باتیں جو معلوم نہیں تھیں وہ جان لیتے ہیں، اور جو معلوم تھیں ذہن میں ان کو پختہ کر لیتے ہیں، ان کو تھوڑا دہرا لیتے ہیں۔ مکمل شرح صدر کے ساتھ اپنی استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چاند دیکھنے کے مسائل، نیت کے مسائل، سحری اور افطاری کے مسائل اور نماز تراویح کے مسائل۔ تو چلیں میں علم کی دعائیں پڑھ لیتی ہوں، آپ اپنا ہتھیار، اپنا قلم سنبھال لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ جہاں چاند طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کی جگہ، یعنی بادل اگر اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں سے چاند نکلتا ہے تو پھر 30 دن پورے کر لینے چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، اور جب تک چاند نظر نہ آئے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اسی طرح جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تو اس وقت تک عید بھی نہیں منانی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا قال الشہر 29 لیلۃ، یہ آپ کی کتاب میں نہیں، یہ وضاحتی طور پر ایک اور جگہ سے، مشکات المصابیح شاید آپ کے پاس ہو کتاب، اس میں حدیث موجود ہے، بہرحال بخاری اور مسلم ہی کی ہے یہ بھی۔ قال الشہر 29 لیلۃ فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے یہ، اور یہ دوسری روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، بس روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک کہ ہلال نہ دیکھ لو، پھر اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یعنی اسلامی کیلنڈر کا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں گنجائش ہے۔ تو اگر 29 پہ نہیں چاند دکھا تو پھر 30 پورے کر لو۔
اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ پہلی روایت کس کی تھی؟ عبداللہ بن عمر کی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30، متفق علیہ، کہ چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو، پھر اگر چاند یعنی مطلع صاف نہ ہو اور نہ ہونے کی وجہ سے چاند تم سے چھپا رہ جائے، یعنی چاہے نکلا ہوا ہو لیکن تمہیں نظر نہیں آیا، تو تم مکلف نہیں ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں گنجائش موجود ہے، اور اصل چیز رؤیت ہلال ہے، یعنی مہینے کا آغاز کس سے ہوگا؟ چاند دیکھنے سے ہوگا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں شمسی کیلنڈر نہیں دیا گیا، قمری دیا گیا ہے، کیونکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق اگر ہم روزے رکھتے تو ہمیشہ ایک ہی موسم میں روزے آتے۔ قمری کیلنڈر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے 10 دن بعد روزے شروع ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اگلے سال آپ اندازہ کریں کہ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں گے، اور اس طرح عبادت جو ہے وہ ہر موسم میں، کہ بندہ مومن ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی۔ اسی طرح آپ دیکھیے حج ہے، تو حج بھی ہر موسم میں آتا ہے، اور پھر اس میں ہر علاقے اور ہر زمانے کے لوگوں کی رعایت ہو جاتی ہے، کیونکہ ساری زمین پر ایک وقت میں ایک جیسا موسم بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کے ہاں سردی ہوتی ہے تو دوسری طرف آسٹریلیا میں اس وقت گرمی ہوتی ہے۔ ہم ناردرن ہیمسفیئر میں ہیں تو جو اس کا اپوزٹ ہے اس میں موسم بالکل فرق ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہماری رعایت سے روزے آتے تو پھر دوسروں کو مسلسل ایک تکلیف ہوتی، تو اس تبدیلی سے سب کے ساتھ معاملہ برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک امی قوم ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ نجوم کا حساب جانتے ہیں۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ ہم امی قوم ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نہ حساب کرتے ہیں اور نہ نجوم جانتے ہیں۔ مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے۔ آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے انگلیوں سے یہ بات سمجھائی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا اور تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھا بند کر لیا، یعنی 29 کو، یعنی مہینہ اصلاً 29 کا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں، یعنی پورے 30 دن، یعنی دونوں طرح عمل کر کے دکھایا۔ ایک دفعہ آپ نے انگلیوں سے 29 دن بنائے اور دوسری دفعہ 30 دن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح سے مہینہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ جو بات فرمائی کہ ہم امی قوم ہیں، حساب کتاب یعنی لکھ کے نہیں کرتے، فطرت پر ہیں، اور نجوم نہیں جانتے، یعنی ہم اس کو بھی نہیں کنسیڈر کریں گے کہ اسٹرانومی کیا کہتی ہے اور کس مشین سے اور کس آلے سے اور کس چیز سے چاند کو دیکھا جائے، کیونکہ انسان کو مصنوعی آلات کا یا مصنوعی طریقوں کا پابند نہیں بنایا گیا۔ عبادت کی راہ میں کوئی ہچ ایسی نہیں رکھی گئی کہ کوئی شخص کہے کہ میرے پاس تو یہ ذریعہ ہی نہیں، اس لیے میں تو عبادت ہی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو فطرت پر رکھا گیا، اور ہم سب کو ایک فطری کیلنڈر دیا گیا کہ تم آسمان کو دیکھو، مطلع کو دیکھو، اگر وہاں نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں نظر آتا تو تم 30 پورے کر لو۔ مکلف نہیں قرار دیا گیا کہ ہاں پھر تم میں سے کوئی بادلوں کے اوپر جا کے وہاں سے جھانک کے دیکھے یا کسی خاص جگہ پہ جائے اور وہاں سے مشاہدہ کرے، نہیں، کسی بھی انسان کو کسی ایسی مشکل میں نہیں ڈالا گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھے بغیر شک کے روزے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، یعنی منع کیا گیا، الا یہ کہ کوئی شخص معمول میں اس دن کا روزہ رکھتا ہو، یعنی اس کی عادت ہے کہ وہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھ رہا ہے، صوم داؤدی جس کو کہتے ہیں، کہ کثرت سے کوئی روزے رکھنے والا ہے اور اس کا اس دن روزہ پڑ گیا، یعنی اس سے 1 دن پہلے اس نے چھوڑا ہوا تھا اور وہ اس دن
اپنے طریقے پہ رکھ رہا ہے، لیکن وہ شک کا روزہ نہیں رکھ رہا کہ کیا پتا آج روزہ ہو اور پھر میں نے نہ رکھا تو میری ایک عبادت چھوٹ جائے گی، اس شک سے بھی نکال دیا گیا. تو جس شخص کی عادت ہو وہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی عادت نہیں تو محض شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھا جائے گا. پھر اسی طرح نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. وہ کیوں؟ تاکہ انسان کو انرجی ہو، رمضان کی تیاری ہو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے صرف رمضان کے چاند کو دیکھنے کا نہیں کہا، بلکہ ایک مہینہ پہلے کے چاند کو بھی توجہ سے دیکھنے کے لیے کہا ہے، تاکہ پھر وہ 29 یا 30 میں پورے ہو سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرو، یعنی ایک مہینہ پہلے سے ہی، تاکہ پھر غلطی نہ ہو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے کہ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا جس کے بارے میں شک ہو تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی اس سے منع کیا گیا کہ محض شک کی بنیاد پر انسان ایک دن پہلے روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رؤیت ہلال جو ہے اس میں اگر ایک شخص کی گواہی موجود ہے تو بھی روزہ رکھا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، بس میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے. اس پر حضور نے روزہ رکھنے کا فیصلہ فرما دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی کمیٹی بیٹھے اور پھر وہ فیصلہ کرے یا بہت ساری اس میں گواہیاں جمع ہوں. اگر ایک بھی ایسا شخص جس کی گواہی قابل اعتبار ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے چاند دیکھ لیا ہے تو اس پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سب لوگوں کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ لوگ دور کی نظر میں بہت اچھے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے تھے. پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے. اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھتے تھے، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب آپ اپنی اصل کتاب پر آ جائیے. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. بعض لوگ اس پر بھی بہت حجت بازی کرتے ہیں نا کہ چاند اتنا بڑا نظر آ رہا ہے اور وہ کیا ہے، پہلی کا نہیں ہو سکتا، یہ دوسری کا ہوگا. اور اس کے بڑا یا چھوٹا نظر آنے کی وجہ بعض اوقات یہ نہیں ہوتی کہ وہ پہلی یا دوسری کا ہے، اس میں مطلع کا فرق ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ چاند نظر آنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، یعنی مغرب کے آس پاس تھوڑا سا پہلے نظر آئے گا، تھوڑا سا بعد، اور فوراً غروب ہو جائے گا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب راتیں لمبی ہونے لگ جائیں اور رات جلدی شروع ہو جائے اور دن چھوٹے ہونے کی طرف، جیسے آج کل سپٹمبر اور اکتوبر ہے، تو اس میں امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی طلوع ہو کر غروب ہو گیا، اس سے پہلے کہ آپ کی مغرب کا ٹائم ہوتا وہ آلریڈی گون، اور آپ اس کو پھر دیکھ نہیں سکے. پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو البختری کہتے ہیں ہم عمرے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے. جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے. ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوئی. ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے. کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ نے دوسری رات کا. حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا فلاں فلاں رات دیکھا تھا. تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا. چاہے وہ بڑا بھی نظر آ رہا تھا تب بھی وہ پہلی رات کا ہی چاند تھا. ٹھیک ہے. نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہللہ، اور ایک اور روایت میں آتا اہلہ، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. کیا معنی ہے اس دعا کا؟ کہ الہی ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اور ہر مہینے کے ابتدا میں یہ دعا کیوں مانگنے کو کہا گیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیے کہ دن کے طلوع ہونے پر ہم دعا مانگتے ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، غروب ہونے پر، پھر اسی طرح نیا مہینہ طلوع ہونے پر یعنی نیا چاند دیکھنے پر بھی دعا مانگی جاتی ہے.
پھر اگلی بات یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس کا کیا معنی ہے؟ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہوں وہاں کا اعتبار کرنا چاہیے. اس کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ اگر انسان کو اس کی اجازت نہ دی جاتی تو انسان کے اوپر ایک بہت بڑی مشقت ہو جاتی. اب تو آپ دیکھیے کہ ایسے وسائل الحمدللہ موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو خبریں فوراً مل جاتی ہیں. لیکن آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے، اس وقت لوگ کیا کرتے؟ ان کے پاس ریڈیو بھی نہیں تھا، یا اگر ریڈیو تھا بھی، مسئلہ مجھے نہیں یاد کہ ریڈیو کب ایجاد ہوا ہے، 100 سال ہو ہی چکے ہوں گے اندازاً. تو باقی ذرائع ایسے نہیں تھے کہ انسان، ایک شخص اگر کسی ایسے کانٹیننٹ میں دیکھ لیتا ہے کہ جہاں اس وقت چاند نظر آ سکتا ہے اور دوسرے کو نظر نہیں آ سکتا اس مطلع کی تبدیلی کی وجہ سے، تو ایسے میں اس کو اس بات کی تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ اس کو جا کے فالو کرے. اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنا الگ کیلنڈر دیکھے. اگلی بات ہے کہ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے. اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کر لینی چاہیے. مثلا اگر آپ یہاں اس وقت موجود ہیں اور آپ ایک دن بعد روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر آپ سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور آپ کو عید وہیں آ جاتی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے کہ عید کر لیں گے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اگلے دن الگ عید کر رہے ہیں کہ جی میرا تو ابھی 30 پورے نہیں ہوئے. آپ عید کر لیں گے اور جو ایک دن کا روزہ رہ جائے گا آپ کا، اس کو آپ عید کے بعد پورا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل اعتبار چاند دیکھنے کا ہے. جس جگہ، جس شہر اور جس علاقے میں آپ موجود ہیں وہاں اگر آپ نے چاند دیکھ لیا ہے تو اب آپ انتظار نہیں کریں گے اس بات کا کہ اچھا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ کیا دیکھیں گے کہ جہاں میں موجود ہوں، یعنی موجود جگہ کا اعتبار ہوگا اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہوں گے وہی آپ بھی کریں گے. اور اگر آپ کا ایک روزہ رہ گیا، بعضوں کا 2 دن کا بھی فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ آپ بعد میں پورا کریں گے. اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ روایت ہے. حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل حضرت عباس کی بیوی ہیں، انہوں نے انہیں قریب کو یعنی اپنے غلام کو حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا. کس نے بھیجا تھا؟ ام فضل نے. کس کو بھیجا تھا؟ قریب کو. کون تھے قریب؟ غلام تھے. قریب کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، یعنی جس کام بھیجا تھا وہ کام کیا. میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. میں نے بھی جمعہ کی رات چاند دیکھا، یعنی خود دیکھا. پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ کس نے پوچھا؟ یہ عبداللہ بن عباس نے. کس سے؟ قریب سے. کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعہ کی رات دیکھا تھا. عبداللہ بن عباس نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا، خود دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے. پھر وہ روزہ کب بنتا ہے؟ اتوار کا روزہ بنتا ہے. اور اب یہ یعنی صحابی ہیں، ہم نے تو چاند ہفتے کے دن سے دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں. یعنی 29 پہ اگر نظر آ گیا تو 29 کریں گے اور اگر 30 ہو گئے تو 30 کریں گے. میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ حضرت معاویہ کون تھے اس وقت؟ امیر المومنین تھے، یعنی مرکز وہاں تھا، اسلامی حکومت کا مرکز وہاں پر تھا. فرمایا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم رہتے کسی علاقے میں ہیں اور فالو کسی اور علاقے کے چاند کو کریں. فرمایا نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا. کس طرح؟ کیا حکم فرمایا؟ یہی جو پہلے حدیث گزر چکی کہ لا تصوموا. اب دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ لا تصوموا، منع کیا گیا کہ مت رکھو حتی تروا الہلال، یہاں تک کہ تم دیکھ لو ہلال.
ولا تفطروا، اور اسی طرح عید کے موقع پر بھی مت عید مناؤ، حتی تروہ، یہاں تک کہ اس کو دیکھو. اور دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ جہاں رہتے ہو وہاں دیکھو. یہ نہیں کہ جاپان میں اگر چاند نظر آ گیا یا فار ایسٹ میں جہاں کہ ایک دن پہلے نظر آنے کا امکان ہوتا ہے، تو اب وہ لوگ ویٹ نہیں کریں گے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آئے تو ہم اگلے دن روزہ رکھیں گے کیونکہ ہم سعودی عرب کے پیچھے. اور ہمیں اگر ایک دن بعد نظر آئے تو ہم ایک دن پہلے رکھ لیں کہ چونکہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. نہیں، آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے جہاں آپ رہتے ہیں، تاکہ فطری طریقے پر دین پر عمل کیا جا سکے. دیکھیے، ہر شخص شہر میں نہیں رہتا، ہر شخص کے پاس ہر ذریعہ انٹرنیٹ موجود نہیں، ہر شخص کے پاس ریڈیو موجود نہیں، ہر شخص کے پاس ہر چیز موجود نہیں. مثلاً آج کے دور میں بھی لوگ ایسی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں کہ وہ صحرا میں ان کی ڈیوٹی لگ گئی اور وہاں ابھی کوئی ٹیلی فون کی لائنیں نہیں بچھی، کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ایسی ڈیوٹیز ہوتی ہیں نا لوگوں کی. مثلاً آئل فیلڈز میں لوگ کام کرتے ہیں، بعض اوقات تو نئے جگہوں پہ جب سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی، وہ بالکل وہاں خیمے لگا کے یا ایسی جگہوں پہ جہاں بہت سے غیر آباد علاقے ہیں یا بعض اوقات جنگل ہیں کہ جہاں آپ کو موبائل بھی کام نہیں کرتا. اب آپ کو ایک دن سے زیادہ رہنا پڑ رہا ہے اور اتفاق یہ کہ رمضان شروع ہو رہا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ کیسے روزہ رکھیں گے؟ چاند دیکھ کر. اور اب آپ کہیں کہ بادل ہیں، چاند تو دکھ ہی نہیں رہا، اب کیا کریں گے؟ 30 پورے کر لیں گے کہ چاند نہیں دکھا. کیونکہ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث کہتی ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور دوسری کیا کہتی ہے؟ روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھو. اور تیسری کیا بتاتی ہے کہ رؤیت کس علاقے کی ہوگی؟ عبداللہ بن عباس کے. اور انہوں نے گواہی لی باقاعدہ قریب سے کہ تم نے واقعی دیکھا تھا کہ تمہارا مطلع اور تھا اور ہمارا مطلع اور ہے. اسلامی کیلنڈر دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے آسانی اور سہولت کے مطابق روزہ رکھیں اور پھر ان کے اندر ایک اجتماعیت بھی پیدا ہو. اب آپ دیکھیے کہ اگر کچھ لوگ کہیں ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، کچھ کہیں ہم ایران کے ساتھ ہیں، کچھ کہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، کوئی انڈیا کے ساتھ ہے اور کوئی انڈونیشیا کے ساتھ ہے اور کوئی کہیں آسٹریلیا کے ساتھ ہے، تو حال کیا ہوگا؟ ہے سب اتحاد ختم ہو جائے گا. اور پیچھے ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اتحاد کا ختم ہونا یہ بھی مسلمانوں پر عذاب کی ایک شکل ہے، کیونکہ اس سے دلوں میں عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے، چلیے مان لیا آپ نے اجتہاد کیا اور آپ نے کہا جی اب تو دور یہ آ چکا ہے، حالانکہ اسلام کسی دور کا پابند نہیں، آپ کا دل اس میں لگے جی چونکہ سعودی عرب میں نظر آ گیا اس لیے میں اس کے مطابق رکھ رہی ہوں. یہ آپ کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے. اس کی بنیاد پر آپ دوسرے کو مجبور نہ کریں اور اس بنیاد پر آپ اختلاف نہ کریں اور حقیر نہ سمجھے دوسروں کو جو ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ ایک دلیل کے ساتھ، اور دلیل بالکل واضح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور گولڈن چین ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رؤیت کے ساتھ رکھنا ہے. تو رؤیت سے مراد اپنی رؤیت ہے، اپنا مطلع ہے، نہ کہ کسی اور کی. کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا، پورے گلوب پر ایک وقت میں نہ سورج دکھ سکتا ہے اور نہ چاند دکھ سکتا ہے. تو اگر ہم لوگوں کو اس چیز کا پابند کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دین مشکل ہو جائے گا، دین مشکل ہو جائے گا. تو فطرت پر ہی سب کو رہنے دیں. اور مسلمانوں کی تو بڑی ایک آبادی جو بڑی لکھی بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھ کے کچھ سیکھے، وہ تو مطلع کو دیکھ کر ہی اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کے مسائل. اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ. رواہ البخاری. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا. جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی، ہجرت کا ثواب نہیں. اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی، ہجرت کا ثواب نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.
یعنی ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بظاہر وہ کتنا ہی اچھا، کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد اور ہے، غرض کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے، تو بظاہر کیا وہ عمل فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ کام اللہ کے لیے نہ ہو اور درست مقصد کے لیے نہ ہو، آخرت کے لیے نہ ہو۔ اسی طرح عبادات میں بھی نیت کاؤنٹ ہوگی۔ اگر کوئی ویسے ہی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے بھوک پیاس کا اسے کوئی اجر یا صلہ یا بدلہ نہ ملے گا۔ تو خواہ وضو کرنا ہو یا نماز پڑھنا ہو یا زکوٰۃ دینا ہو یا حج کرنا ہو یا پھر روزہ رکھنا ہو، ہر عمل کے پیچھے نیت کرنا ضروری ہے۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ ان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، رواہ احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے۔ مروجہ الفاظ وبصوم غد نویت سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ نیت زبان پر نہیں ہوتی، نیت دل میں ہوتی ہے، اور روزے کی نیت کے لیے کوئی بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ ان حفصہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جیسے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں پاک نہیں ہوں، شاید 10 بجے تک ہو جاؤں تو پھر میں روزے کی نیت کر لوں گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ روزہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتا ہے، تاخیر سے نہیں۔ ہاں نفلی روزے میں نیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور یہ فرق ہے فرض اور نفل روزے میں۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اسی طرح نفلی روزہ کسی وقت کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے۔ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواہ مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے، اور یہ دن کا وقت تھا، یعنی صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، یعنی صبح فجر سے پہلے نہیں نیت کی بلکہ دن میں نیت کی۔ کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث یعنی حلوہ تحفے میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ۔ میں صبح سے روزے سے تھا اور اپنے دن میں اس کو کھول دیا۔ یعنی اگر نفلی روزے سے ہو انسان اور کوئی بھی وجہ ہو یا کوئی بھی وقت ہو، زوال سے پہلے زوال کے بعد، تو اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی کے گھر گئے، وہ آپ کو کھانے کے لیے کہتے ہیں، اور اب آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے روزہ رکھا تھا اور آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، تو آپ کھانے میں شریک ہو جائیں، روزہ کھول دیں۔ ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنا گناہ نہیں۔ لیکن رمضان کا روزہ جو ہے اسے آپ اس طرح نہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ مانا ہوا روزہ جو ہے وہ پھر فرضی روزے کے مطابق ہو جائے گا، یعنی نفلی روزے اور فرضی میں فرق ہے، یعنی وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے امام احمد کہتے ہیں کہ سارے مہینے کے روزوں کی کٹھی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے رمضان شروع ہوا تو آپ کیا نیت کرتے ہیں کہ میں پورے روزے رکھوں، تو گویا آپ اگر ہر روز صبح سویرے اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کا سحری کے وقت اٹھنا جو ہے وہ کس ارادے سے اٹھنا ہے؟ رات جب آپ سوچ کے سوتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، 5 بجے اٹھنا ہے، تو وہ آپ عام طور پہ اگر نہیں اٹھتے تو کس لیے اٹھ رہے ہیں؟ سحری کے لیے۔ تو یہ سحری کے لیے اٹھنا بھی دراصل کیا ہے؟ آپ کی نیت ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔
اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم شوال کے روزے اور قضا روزے اکٹھے رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک ہی دن میں 2 نیتیں اکٹھی کر لیں؟ تو 2 نیتیں بیک وقت جمع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. فرض روزہ اس کی نیت آپ کو سحری سے پہلے کرنی ہوگی، یعنی فرض روزہ خواہ آپ رمضان میں رکھ رہے ہیں یا آپ قضا رکھ رہے ہیں یا آپ نے کوئی نظر مانی تھی اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان سب کو آپ کو یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ شوال میں روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے یا تو شوال کے روزے ہوں یا پھر قضا. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے شوال کے رکھ لیں اور بعد میں قضا روزے پورے کر لیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے قضا روزے جو فرض ہے آپ کے اوپر اس کو پہلے ادا کر لیں، اور باقی اگر مہینے میں مزید مہلت مل جاتی تو آپ شوال کے روزے رکھ لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شوال کے روزے کی نیت سے بھی روزہ رکھیں اور اسی روزے کے اندر قضا کی نیت بھی کر لیں. بالکل اسی طرح جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلاً آپ 4 رکعت ظہر کے وقت شروع کریں اور کہیں سنت اور فرض دونوں کی نیت اکٹھی اور اللہ اکبر، یہ نہیں آپ کر سکتے. یا 5 کی اکٹھی، یعنی دن میں جتنے بھی 4 فرض ہیں ظہر اثر عشاء سب کے فرض میں اکٹھے کر رہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتے. ہر نماز کے لیے اس کے وقت پر الگ طور پر فرض کی، الگ طور پر سنت کی، الگ طور پر نفل کی نیت کرنا ہوگی. اسی طرح جب آپ فرض روزہ رکھیں تو اس میں کوئی اور نہیں شامل کر سکتے، وہ صرف وہی روزہ ہوگا خواہ آپ شوال میں رکھیں یا شعبان میں رکھیں. کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ بجائے آپ کسی اور دن فرضی روزہ رکھیں، آپ منڈے کو اگر رکھیں تو شاید ثواب زیادہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. یا یہ کہ مہینے کے جو 3 روشن دن ہیں، ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 کے جو دن ہیں جب فل مون ہوتا ہے ایک طرح سے، تو ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہاں آپ ان دنوں میں بھی رکھ سکتے، لیکن یہ بھی لازم نہیں کہ انہی میں رکھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا. وہ تو نفلی روزوں کے لیے اگین رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور دن میں رکھیں تو خود فرضی روزے کے ادا کرنے کا ثواب بھی بہت ہے، خواہ وہ آپ کسی خاص دن رکھیں یا کسی بھی دن رکھیں. تو اس لیے چیزوں کو مکس اپ نہ کریں، ہر چیز کو اپنی الگ جگہ رہنے دیں. السحور والافطار، سحری اور افطاری کے مسائل. سحری کھانے میں برکت ہے. نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور برکت کا معنی یعنی تھوڑا بھی کھا لے تو اس سے انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، اور بالکل اگر کچھ نہ کھائے تو اس سے ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی. دوسری بات یہ کہ جو کھانا بابرکت ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا بھی ضامن ہوتا ہے، یعنی اس وقت کا کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے کئی قسم کے فائدے رکھتا ہے. رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے، یعنی سحری کے لیے جگانے کو جو اذان دی جاتی ہے، سحری کا وقت بتانے کو، تو وہ اذان بھی دی جا سکتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بلالا رضی اللہ عنہ کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہجد کی اذان اسے بولتے ہیں عام طور پر، اور وہ کچھ وقت پہلے ہوتی ہے فجر کی اذان سے. اس وقت عموماً لوگ تہجد کے لیے حرم میں جاتے ہیں، اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور ان دو کے درمیان کا وقت عام طور پر سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یعنی سحری بہت جلدی نہیں کر لینی چاہیے کہ رات 12 بجے کر کے آپ سو جائیں. عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق النبوة تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاة، رواہ الطبرانی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، یعنی نبیوں کا طریقہ رہی ہیں. نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، اور جلدی سے مراد سورج غروب ہوتے ہی،
وقت ہونے کے فوراً ساتھ ہی. نمبر 2 سحری دیر سے کھانا، یعنی آخری وقت میں کھانا، وقت کے بعد نہیں، وقت تک. نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. سحری کھاتے آذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، یعنی ایک دم ابرپٹلی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی آذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے، کھانے کی وجہ پینے کا برتن کہا گیا ہے، کیونکہ یا تو آخر میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں. تو چائے پیتے وقت یعنی بازو کو تھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو اذان ہوتے ہوتے مکمل کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک کپ پینے کے بعد ایک اور بھی انڈیل لیں. روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، متفق علیہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹے بعد غروب ہوا تو روزہ بھی 1 گھنٹے بعد ہی افطار کیا جائے گا. اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا. اس میں بہت دلچسپ بات ہے. ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رمضان میں سفر تھا تو لوگ فلائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہی ابھی فلائٹ اٹھ رہی تھی تو افطار کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ افطار کر لیں. لوگوں نے افطار کر لیا اور جب فلائٹ سٹیبل ہوئی اوپر گئی تو سورج نظر آ گیا اور لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہمارا روزہ خراب کر دیا ہے، ابھی تو سورج غروب ہی نہیں ہوا. تو یقیناً جب آپ اوپر جا کے دیکھیں گے تو سورج ابھی نظر آ رہا ہوگا، نیچے ہوں گے تو سورج آپ کو نہیں دکھے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر تو ابھی جہاز نیچے ہی ہے اور اس وقت ہو چکا ہے اور آپ افطار کرتے ہیں تو آپ کا افطار درست ہے، بھلے 5 منٹ کے بعد اوپر جا کے آپ سورج دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کو شمار کیا جائے گا جب آپ اس خاص مقام پر تھے. کہ شریعت کے احکام زمان، مکان اور کیفیت اور کمیت اور وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے طے ہوتے ہیں. لیکن اگر افطار ہونے میں 5 منٹ تھے اور اتنے میں جہاز اوپر چڑھ گیا اور اب وہ 5 منٹ کتنے بن گئے، 1 گھنٹہ بن گیا، تو اب آپ 5 منٹ بعد افطار نہیں کریں گے جب تک وہ 1 گھنٹہ گزرے گا نہیں اور وہ سورج غروب نہیں ہوگا، افطار نہیں ہو سکتا. تازہ کھجور، خشک کھجور، چھہارا، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے. نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں. عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، رواہ ابو داود والترمذی حسن. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے، جن کو چھہارے کہتے ہیں. اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. کھجور میں چونکہ انرجی بھی ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے کھانے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، فوری طور پر انرجی بحال ہو جاتی ہے، اور یہی ایفیکٹ جو ہے وہ پانی کا ہوتا ہے. روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں
اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے. عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا رواہ الترمذی. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی روزہ رکھنے کا جو ثواب روزہ دار کو ملے گا افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا، اور یہ اس سے لے کے نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عطا کرے گا. روزہ افطار کروانے والے کو درج ذیل دعا دینی چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكة رواہ احمد. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیتے، کیا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. اس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، یعنی آئندہ بھی تمہیں یہ موقع ملتا رہے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں، یعنی رحمت لے کر. کسی بھی جگہ فرشتوں کا نازل ہونا باعث رحمت ہے، اللہ یہ کہ کوئی مجرم قوم ہو. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باری باری افطاریاں ہی کرائی جائیں تو تب یہ ثواب ہو سکتا ہے. آپ ایک کھجور سے ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ کھلوا دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ثواب ہوتا ہے. بعض اوقات ایک کام بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ درست نہیں ہوتا، تو ہمیشہ نتیجے کو دیکھ کر کام کا آغاز کریں. اگر افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے تو دوسری طرف اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ سارا دن آپ اتنے ہلاک ہو جائیں کہ پھر آپ اپنی تراویح بھی چھوڑ دیں اور اگلے دن کی سحری بھی خطرے میں پڑ جائے اور نمازیں بھی آپ کی جلدی جلدی ہوں. تو ایک نیکی کرتے وقت دوسری نیکیوں کو ختم نہیں کرنا بلکہ ہر کام میں اعتدال کے ساتھ. صلاۃ التراویح. نماز تراویح کے مسائل. نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے. یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، قیام اللیل یا تہجد یا تراویح. نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے، اس لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں. عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 متفق علیہ. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے. 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا.
بہت طویل رکعتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں، یعنی ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے. پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا. پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں، بلکہ اصل چیز خشوع و خضوع ہے اور طوالت ہے. آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے. نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے. وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعتا یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے. یعنی وتر کی 2 رکعتیں ہلکی ہوتی تھی، ان پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 اور پڑھ لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی. صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی. خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں. عن ابی ذر قال صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يصل بنا حتى بقي 7 من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي 3 من الشهر فصلى بنا في 3 ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور رواہ الترمذی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے. 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی. کب پڑھائی؟ 1/3 رات گزرنے پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی. 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی. اب یہ دوسرا وقت. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے یعنی 27ویں کو. چنانچہ آپ نے ہمیں 3ری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا. اہل و عیال سے مراد ازواج وغیرہ. یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا. میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا سحری. یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کیوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی ہے. طویل قیام کرایا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سہولت کے لیے ہے کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر کو آنا مشکل ہے. 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر ب5 فليفعل ومن احب ان يوتر ب3 فليفعل ومن احب ان يوتر ب1 فليفعل رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے. جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 پڑھے.
اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. ایک تشہد اور ایک سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے. یعنی 2 طریقے ہیں وتر پڑھنے کے. ایک تو یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پوری پڑھ کے اور پھر سارا اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیرا جائے. اور دوسرا کیا ہے، 3 رکعتیں ایک ہی اسٹریچ میں بغیر سلام پھیرے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں کافرون اور تیسرے میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے. عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن. رواہ النسائی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی میں سورۃ الاعلی، دوسری میں کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے. اسے نسائی نے روایت کی. یعنی دونوں طرح آپ سے پڑھنا ثابت ہے. نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا توتروا بثلاث اوتروا بخمس او بسبع ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب. رواہ الدارقطنی صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو، کیونکہ مغرب کی نماز میں 2 پڑھ کے اور پھر اٹھ کے پڑھتے، بلکہ 5 یا 7 پڑھو. 3 وتر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہ نہ کرو. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے. سئل انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوت فقال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع وفی روایت قبل الرکوع وبعدہ. رواہ ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے. ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وتر میں پڑھنے کے لیے سکھائی وہ درج ذیل ہے. عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی القنوت الوتر اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی و ابن ماجہ والدارمی. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی. الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے. بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا. جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا. اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے. دوسری مسنون دعائے قنوت یہ ہے ان عمر انہ قنت فقال اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. رواہ الطحاوی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں، تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے. جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں. یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا. 3 رات سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. بعض لوگ شبینہ کے نام سے پوری رات میں
ایک ہی دفعہ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ درست نہیں. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن فی اقل من 3 رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور جلدی ختم کرنے سے منع کیا گیا. ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک سارا قرآن مجید ختم کیا ہو، یعنی ایک رات میں پڑھ کے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل، یعنی رات کے وقت جب آپ تلاوت کرتے تھے نماز میں تو سجدہ تلاوت جہاں آتا اور سجدہ الگ کرتے، یہ نماز کی رکعت کے علاوہ سجدہ ہے، تو اس میں یہ دعا پڑھتے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ رواہ ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی. کیا اللہ کی شان ہے نا، پوری 1 سکن ہے، 1 پیس ہے، اور اس کے اندر کٹ لگائے این مناسب جگہوں پر مناسب سائز کے. یہ نہیں کہ ایک آنکھ بہت بڑی اور ایک چھوٹی ہے، بہت جڑی ہوئی ہے، بہت کھلی ہے، کہیں سے کہیں اوپر نیچے، اور پھر اسی طرح کانوں کی جگہ پر کان بنائے. تو جس رب نے، کیونکہ جب بچے کی گروتھ ہوتی ہے تو اس وقت یہ سب ایک ہی جیسی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے، ایک لوتھڑا ہوتا ہے. پھر کس طرح اللہ تعالیٰ وہ پورے پیسیجز بناتا ہے اندر، اور وہ سب کھلے ہوتے ہیں. اگر ایک بھی اس میں چھوٹی سی چیز بند ہو تو انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ مجھے ایک بچے کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے جس کے آنسوؤں کا یہ جو سوراخ ہے وہ بند تھا، اور یعنی بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایکسیسو واٹر آنے لگتا ہے تو ہر وقت آنکھیں پوچھنا پڑتی ہیں کہ اگر سوراخ بڑے ہو جائیں تو مشکل، اور اگر بند ہو تو مشکل. تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان میں کھٹ لگاتا ہے اور شک کرتا ہے. یہ جس نے کیا اس سر کو پھر اسی کے آگے جھکنا چاہیے. فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے. کانت عائشہ رضی اللہ عنہا یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے، یہ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقہ اختیار کر لیں. یعنی حفظ کرنے والے حفظ کریں، لیکن پاسبل نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہو. تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز انسان پڑھ ہی نہیں سکتا. تو یہ چیز چونکہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا، تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے. نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے. تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو. جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ، یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع کے 1-2 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر مزہ آنے لگتا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من الاعمال ما تطيقون فان اللہ لا يمل حتى تملوا متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اجر دیتے، کبھی نہیں تھکتے، جبکہ تم عبادت کرتے
تھک جاتے ہو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاتے بھی جاؤ. ایسا نہیں کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا. فرض نمازیں بھی چھوڑ دی رمضان کے بعد. عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی خواہ تھوڑی عبادت ہو لیکن کیا پسندیدہ ہے؟ مستقل مزاجی کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنے آج کا ہدف پورا کر لیا. کتنی ہی باتیں ایسی تھیں جو ہم نے دوبارہ دہرا لیں کیونکہ وقت کی گرد نے بہت ساری چیزوں کو دھندلا کے رکھ دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الزمر آیا نمبر 9 میں فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے. سبحان اللہ. علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، یہ پودا اپنی آبیاری کے لیے علم کا پانی مانگتا ہے، عمل کا پانی مانگتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کا قول ہے کہ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچاتا ہے. اور ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد اور اب اس آنے والے رمضان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر کیا روزہ رکھنا ہے یا کوئی خاص روزہ رکھنا ہے یا خاص الخاص روزہ رکھنا ہے جس میں ہر طرح کے ردی خیال بالکل ختم ہو جائیں اور اللہ کی یاد ہمیں ہر چیز سے روک دے اور اسپیشلی ہم اپنی زبان پر بھی قابو پا لیں. کہنے کو یہ ایک بہت ہلکی چیز ہے زبان وزن میں، پر اس سے بولے جانے والے الفاظ ان کا وزن بہت بھاری. تو یقیناً ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا کر دے. کل ہم نے بات کی تھی کہ ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنائیں، ہم اپنی دعاؤں کو کس طرح سے یاد کریں. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ آج کے لیسن میں ہم نے کتنی ڈھیر ساری دعائیں پڑھ لیں. مثال کے طور پر جب ہم نے چاند دیکھنے کے مسائل پڑھے تو اس میں ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا جو کہ سنت سے ثابت ہے ہم نے اس دعا کو پڑھا اور استاذہ نے واضح طور پہ یہ بتایا کہ ہمارے پاس اسی دعا کے 2 ورژنس ہیں. جو آپ کے ساتھ کتاب میں شیئر کی گئی تھی وہ یہ تھی اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. اور جو دوسری بتائی تھی دعا وہ بھی یقیناً آتھینٹک ہے اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ گروپ میں اس کو شیئر کریں گے. آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں تو کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کر دے. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. کتنی خوبصورت دعا. تو ہماری دعاؤں میں ایک یہ دعا شامل ہے بھی اور نہیں ہے تو ہونی چاہیے. اور اگر یاد نہیں ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا چاہیے اور اس کو کہیں لگا دینا چاہیے. کیونکہ ہم رمضان کا استقبال دعاؤں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی خاص رحمت کو پکارتے ہوئے ہم رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس خوبصورت سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اتنی خوبصورت سنت ہے جس میں چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بھلے باہر بادل ہیں،
بھلے باہر موسم ابر آلود ہے، لیکن ہمیں کم از کم یہ اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے اور اس سنت کو ہمیں زندہ کرنا ہے۔ تو اسپیشلی مغرب سے پہلے باہر جائیں، جا کر دیکھیں، وہاں کھڑے ہوں، آسمان کو دیکھیں، تلاش کریں، نظر آ جائے تو اس دعا کو پڑھیں، نہ نظر آئے تو بھی مغرب کی نماز ہوتے ساتھ آپ اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ اینی ہاؤ ہم اس بابرکت مہینے میں داخل تو ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے ایک کام تو کرنے کا یہ کرنا ہے کہ ہر حالت میں چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اس سال رمضان میں ہم نے اس خوبصورت دعا کے ساتھ جو ہے، جو کہ مسنون دعا ہے، اس کے ساتھ ہم نے رمضان میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیے، ہم نے نیت کے مسائل کیے، اور نیت کے مسائل میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ نیت جو ہے اس کا محل دل ہے، اور ہم لوگوں کو کوئی خاص لفظ زبان کی بجائے دل سے اس نیت میں کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں۔ دوسری ایک جو دعا آپ لوگوں کے ساتھ آج کے لیسن کے اندر شیئر ہوئی تھی، سحری اور افطاری کے مسائل میں آپ نے اس دعا کو پڑھا، اور وہ یہ دعا ہے۔ ڈفرینٹ دعاز، ڈفرینٹ ورژنز بچپن میں سنی ہوئی اور دعائیں بھی ہیں، لیکن یہ دعا مسنون دعا ہے، اور یہ دعا کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اور ترجمے پہ غور کریں تو کس قدر خوبصورت ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اپنا افطار کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ روزہ خاص الخاص اگر اللہ کے لیے ہی ہے تو اس کا کیا اجر ہوگا وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور دعا آج کے لیسن میں جو ہے وہ پڑھی، اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا تھی، جو کہ بیسیکلی جب ہم کسی کے پاس روزہ افطار کرتے ہیں، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں اور کوئی ہمیں روزہ افطار کرائے تو ہم اسے دعا دیے بغیر واپس نہ آئیں، اور دعا دیکھیے اور دعا کا ترجمہ دیکھیے تو انتہائی خوبصورت۔ افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا کرتے تھے، روزہ دار کو یہ دعا دیتے کہ تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ، تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت نازل کرتے رہیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا۔ اور سبحان اللہ، جب نماز تراویح کے مسائل ہم لوگوں نے آج کیے تو اس میں ہم نے دعائے قنوت کے 2 ورژنز جو ہیں وہ پڑھے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک دعا معلوم تھی تو آپ اپنے رمضان کے ٹارگٹ میں ایک اور دعا کو شامل کر لیں اور ان دعاؤں کو بدل کے پڑھیں۔ اس سے آپ کی نماز کا فوکس بھی اچھا ہوگا، آپ کی نماز اور بہترین ہوگی، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے دل میں ایک اور دعا جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ، مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں داخل کر کے جن کو تو نے ہدایت دی، اور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں داخل کر کے جن کو تو نے عافیت دی، اور میری کارسازی فرما ان لوگوں میں داخل کر کے جن کی تو نے کارسازی کی، اور مجھے میرے لیے اس چیز میں برکت دے دے جو تو نے عطا کی ہے، اور مجھے اس چیز کی برائی سے بچا لے جو تو نے میرے مقدر میں کی ہے۔ تو فیصلہ کرتا ہے، اور تیرے فیصلے کے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جسے تو دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت اور بلند و بالا ہے، اور یہی حق ہے۔ دوسری دعا جو ہم نے سیکھی، اگر آپ پہلی دعا پڑھتے ہیں تو اب آپ اپنے لیے آپ کی دعاؤں کی لسٹ کے اندر ایک اور دعا شامل ہو گئی، دعائے قنوت۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔
یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں، اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اب دیکھیے کس قدر خوبصورت دعائیں ہیں اور کتنے ہی جامع ان دعاؤں کے میننگز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور دعا جو ہم لوگوں نے آج کے لیسن میں کی، وہ سجدہ تلاوت کی۔ اور یقیناً رمضان جو ہے وہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اور جب آپ قرآن پڑھیں گی تو یقیناً اس میں سجدہ تلاوت بھی آئے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ آلریڈی سجدہ تلاوت کو جانتے ہیں۔ جو جانتے ہیں ان کے لیے یہ ایک قسم کی دہرائی ہے، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ حاضر ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کے اندر ایک اور دعا کو شامل کر لیں۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ اس کو کہیں لکھ لیں، کسی اسٹکی نوٹ پہ لکھ لیں، کسی جگہ پہ لکھ لیں جہاں آپ کی دعاؤں کے اور کارڈز پڑھیں، اور آپ اس دعا کو یاد کر لیں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرا چہرہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے اپنی قدرت اور قوت سے پیدا کیا، جس نے اسے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت خوبصورت دعائیں تھیں۔ تو آج کے لیسن میں تو ہمارے پاس بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ شامل ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی برکت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس قابل بنائے کہ ہم یہ سب کی سب دعائیں ہمارے دل میں محفوظ ہو جائیں، اور ہم ان کو ٹائم کے حساب سے جیسے جیسے موقع آتا ہے ہم ان کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ تو اب ایک چھوٹی سی چیز یہی تھی کہ اگر ہم نے اس رمضان کو خاص الخاص رمضان بنانا ہے تو ہمیں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بہت بہتر کرنا ہے، اور قرآن سے تعلق بہتر بنانے کے لیے ہمیں تلاوت قرآن بھی کرنا ہے۔ ہمیں اپنی جو جو چیزیں ہمیں آلریڈی جو جو سورج ہمیں یاد ہیں رمضان آنے سے پہلے ان کی دہرائی کر لینی ہے، تاکہ رمضان میں ہم بالکل ریڈی ہوں، تاکہ ہم اپنی تہجد میں ان صورتوں کو اور ان آیات کو جو ہے وہ پڑھ سکیں، تاکہ ہم تراویح میں پڑھ سکیں، اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں، اور بدل بدل کے جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا فوکس اور بھی اچھا ہو جائے گا اور ہماری نمازیں اور بھی بہتر ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن پر تدبر کے لیے، قرآن پر تدبر ضرور جو ہے وہ کرنا ہے، اور قرآن کی تعلیم جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے دونوں ہی لحاظ سے جو ہے وہ اس مہینے میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں میں کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک اور سنت جو کہ بیسیکلی ہم آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں اور ہم اس کا بہت کم اہتمام کرتے ہیں، وہ یہ کہ رمضان آنے کے بعد ہم اپنی ذاتی عبادت میں تو یقیناً مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم قرآن کا حلقہ نہیں بناتے۔ اپنے ساتھ کوئی اپنے ایک دو دوست، کوئی اپنے فیملی ممبرس رکھیں اور ایک دوسرے کو قرآن سنائیں بھی صحیح، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن کسی سے سنتے نہیں۔ تو ہمیں صرف قرآن کو پڑھنا ہی نہیں بلکہ کم از کم آدھا پیج، دو چار آیتیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمیں اس کو سننے کا اہتمام بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں کوئکلی 2-3 منٹ کے اندر اندر چھوٹے سے ایک کوئز کے اوپر، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا فوکس آج کے لیکچر میں کیسا تھا، اور ہم لوگوں نے آج کا جو لیسن تھا اس کو کتنے غور سے سنا۔ بہت آسان سا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ جناب آپ میں سے کتنے لوگوں نے کس طریقے سے کیا۔ میں آپ لوگوں کے آنسرز کو انشاءاللہ تعالی العزیز دیکھتی رہوں گی ساتھ ساتھ۔ قیام اللیل، نماز تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کے نام ہے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ بالکل صحیح کہ یہ ایک ہی نماز کے نام ہے۔ نماز تراویح گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ کیا خیال ہے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ بالکل صحیح ہے، الحمدللہ، اللہم بارک۔ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟
بالکل صحیح ہے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور ایک اور کوشچن یہ ہے کہ خواتین کو نماز تراویح مسجد میں جا کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہے، ہاں بالکل ہے۔ تو یہ والا بیسیکلی رانگ تھا، کیونکہ خواتین کو نماز تراویح مسجد میں جا کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایکسلنٹ۔ اور پھر جناب سحری کھاتے ہوئے اذان ہو تو فوراً کھانا چھوڑ دینا چاہیے، کیا خیال ہے، یہ بات صحیح ہے کہ غلط؟ ایک ہاتھ کپ چائے اور بنا کے نہیں پینی چاہیے؟ اوکے، نہیں پینی چاہیے۔ الحمدللہ، اللہم بارک۔ اور جناب نفلی روزہ کسی بھی وقت توڑا جا سکتا، ارے یہ تو مجھ سے ہی مسٹیک ہو گئی، نفلی روزہ کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے، یہ آنسر بالکل صحیح ہے، الحمدللہ۔ اچھا جناب، جلدی سے دیکھیے، روزہ افطار کرنے والے کا اجر روزہ دار کے اجر سے کاٹ کر اس کو دیا جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اور اس کے خزانوں میں اس کی رحمتوں کی کمی تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اور روزہ افطار کرنے والے کو برابر کا ثواب دیتے ہیں۔ نفل نمازوں میں قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور یوں ہمارا اختتام ہوا آج کے کوئز کا۔ آپ لوگوں کے ساتھ آج کا یہ لیسن سن کر میری اپنی بھی بہت لرننگ تھی، بہت دہرائی ہو گئی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں داخل کرے، اللہم بلغنا رمضان، اور اس دعا کے ساتھ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور رمضان کو میرے لیے اور اس کو میرے لیے قبول کیا جانے والا بنا دے، آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی بہترین عافیت میں رکھیں۔ تو پھر انشاءاللہ کل سیم ٹائم ملاقات ہوگی ایک تیسرے لیکچر کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔